ایک طرف غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی تاخیر کا شکار ہے تو دوسری جانب حماس کے جنگجو حملے کر کے اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حماس نے غزہ میں اسرائیلی فوجیوں اور ٹینکوں کو قریب سے نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ حماس کے القسام بریگیڈز کی جانب سے اسرائیلی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بیان بھی جاری کیا گیا ہے۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ انہوں نے شمالی غزہ کے 5 علاقوں میں آنے والے 11 اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ القسام بریگیڈز کے مطابق شمالی غزہ کے علاقے الزیتون، تل الحوا، الشاطی، شیخ رضوان، جوہر الدیق میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس کے القسام بریگیڈ کی جانب سے کیے گئے حملوں میں اسرائیلی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ القسام بریگیڈ کے حملوں میں درجنوں اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب یمن کے حوثی باغی بھی اسرائیل اور امریکی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حوثی باغیوں نے ڈرون سے امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جس میں جہاز کو نقصان پہنچا۔ حوثی باغی اسرائیلی بحری جہاز پر قبضہ کر کے عملے کو بھی یرغمال بنا چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی تاخیر کا شکار ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد کل تک مؤخر کر دیا ہے، جس کے بعد جنگ میں وقفہ اور یرغمالیوں کی رہائی کل شروع ہوگی۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق حماس کی جانب سے اب تک قیدیوں کی فہرست مہیا نہیں کی گئی جنہیں رہا کیا جانا ہے۔ قیدیوں کی رہائی کا حتمی معاہدہ ہونے تک سیز فائر نہیں ہوگا۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ سیز فائر پر عمل طے شدہ منصوبے کے تحت آگے بڑھے گا۔ یرغمالیوں کا پہلا گروپ جمعے کو رہا کیا جائے گا۔ جمعے کے روز سے پہلے کسی قیدی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسرائیلی مشیر برائے قومی سلامتی نے مزید کہا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا آغاز اصل معاہدے کے مطابق ہوگا۔ اس سے پہلے اسرائیلی عہدیدار نے کہا تھا کہ 4 روزہ عارضی جنگ بندی کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق آج دوپہر 1 بجے سے ہوگا۔ عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل سے 150 فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہائی کے بدلے حماس کی جانب سے 50 یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے معاہدے میں غزہ کے لیے انسانی امداد اور ایندھن کی فراہمی کی شرط بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر تمر العریفائی نے کہا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جھڑپوں میں وقفے یا راہداریاں غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہیں، مکمل جنگ بندی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ UNRWA طویل عرصے سے جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ شمالی غزہ تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے مکمل جنگ بندی کی۔ ادھر اسرائیلی افواج کی غزہ پر بربریت جاری ہے۔ ادھر خان یونس کی عمارت پر بمباری سے بھی مزید 10 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی بمباری میں 15,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 33,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ یونیسیف نے غزہ کو بچوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین مقام قرار دیا۔ یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی بچوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا غیر محفوظ خطہ ہے۔ یونیسیف کے مطابق ہولناک بمباری اور تباہی سے آدھے سے زیادہ بچے ذہنی مسائل کا شکار ہو گئے جنہیں فوری دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ یونیسیف کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی کے بچے نرسریوں میں سخت حالات میں زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ 10 لاکھ بچے خوراک کے بحران کا شکار ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے۔ 23 لاکھ افراد کو پانی، کھانے اور ایندھن کی فراہمی معطل۔ مواصلاتی نظام منقطع ہے جبکہ غزہ میں 50% گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی نیاد امریکی پروفیسر عمر بارتوف نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگی جرائم کے ثبوت کافی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوجیوں کو میدان جنگ میں غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال دلانے کے دیگر کئی پہلو پیش آتے ہیں اور انہیں جنگ کے قواعد اور قوانین کی خلاف ورزی پر ابھارتے ہیں۔